اپنے ان تمام کارکنوں کو جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو معافی دیں۔ 2025 میں اپنی MQM پاکستان کے MPs اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید بھائی کے ساتھ یہاں مزار قائد پر حاضری دینے کے لیے آیا۔ آج کی یہ حاضری جب سے میں نے یہ منصب سنبھالا ہے، میں نے ہمیشہ کہا کہ دکھی دل کے ساتھ قائد کے مزار پر آ کر ہم یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں لوگوں میں یہ جذبہ دے کہ وہ ایک قوم بن جائیں۔ یہ دعائیں کرتے رہے کہ اس ملک کو دنیا میں عزت اور وقار سے نواز۔ قائد کے مزار پر آ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے کہ اس ملک کی معیشت بہتر ہو۔ لیکن آج جب میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اپنے تمام پارٹی رہنماؤں، MPs اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ آ کر جب یہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اللہ جانتا ہے کہ آج فخر محسوس ہو رہا تھا۔ آج قائد کے مزار پر اظہار تشکر اللہ تعالیٰ سے کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے، اور یہ اظہار تشکر اس لیے کیا گیا کہ دشمن نے رات کے اندھیرے میں، یعنی بھارت نے پاکستان میں جنگ مسلط کی اپنی مرضی سے، اور ختم اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی سے کرائی، کیونکہ جو منہ توڑ جواب دن کی روشنی میں ہم نے دیا، اس کے بعد بھارتی وزیر اعظم کے ٹیلی فون دنیا بھر میں گھومتے رہے ثالثی کرانے کے لیے، اور شام تک بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ثالثی کروا لی۔ اگر یہ سیز فائر نہ ہوتا تو جو کچھ بھارتی میڈیا پاکستان کے شہروں اور صوبوں میں کارروائی کی باتیں کر رہا تھا، وہ تو فلمی اور خواب میں ہونے والی باتیں تھیں، لیکن پاکستان حقیقت میں دہلی اور بامبے پہ الحمدللہ چڑھائی کر چکا ہوتا۔ لیکن ہماری افواج پاکستان نے، ہماری حکومت نے نہ امن کا دامن چھوڑا، نہ صبر کا دامن چھوڑا، کیونکہ ہم نے پہلے دن سے دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ پاکستان نہ جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، نہ جنگ کا حصہ بننا چاہتا ہے، کیونکہ ہم امن پسند لوگ ہیں۔ اور ہم نے ثابت کیا کہ جب سیز فائر ہو بھی گیا، اس کے بعد حیدرآباد دکن میں کراچی کے نام سے بزنس کرنے والے کسی انڈین مسلمان کے بزنس کو جلایا گیا، آگ لگائی گئی، لیکن اس شہر کراچی میں میرٹ کباب بھی ہے، بامبے بیکری بھی ہے، یہاں دہلی کے بنس روڈ پہ دہی بڑے بھی ہیں۔ ایک جگہ پر کسی پاکستانی نے اس نام سے منسوب کسی بھی دکان کو نہ آگ لگائی، نہ اس کے مالک سے بدتمیزی کی۔ یہ دنیا کو ہم نے دکھا دیا ہے۔ ہم امن پسند ہیں، لیکن الحمدللہ آج پوری پاکستانی قوم فخر سے یہ کہہ سکتی ہے کہ اس صوبے میں جو بھارت اپنی بالادستی چاہتا تھا، اس صوبے میں جو عدم توازن قائم کرنا چاہتا تھا، اور جو کشمیری نہتے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا تھا، اور پاکستان کا پانی بند کر کر اپنی اس خطے میں بدماشی دکھا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد ہماری افواج پاکستان، ہماری فورسز نے، ایئر فورس نے، نیوی نے منہ توڑ جواب دے کر
दुनिया को और इस खित्ते को ये बता दिया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है और मजबूत हाथों में है। हमारी दिफाई फोर्सेस ने अपनी लीडरशिप से ये साबित किया कि उन पर उठने वाली तमाम उंगलियां जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर एक साजिश, एक मंसूबे और एक सियासी जमात की जानिब से, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक सियासी जमात की जानिब से, उसके लीडर की जानिब से मेरे तमाम पाकिस्तानियों, मेरे शहर के रहने वाले शहर कायद के लोगों, मैं बताना चाहता हूँ कि पीटीआई ने पूरे 2 साल आपको और दुनिया में अफवाज पाकिस्तान को रुस्वा कराया। पाकिस्तान में रहने वाली तमाम कौमियतों और सियासी जमातों को बैरूनी साजिश का शिकार होकर, मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई का हर कारकुन इसमें मुलव्विस था, लेकिन कुछ लोग इस बैरूनी साजिश में शामिल और कुछ शिकार हो गए और लोगों ने मासूमियत में आकर उनका साथ दिया। मैं आज हुकूमत पाकिस्तान से और अफवाज पाकिस्तान से ये भी कहूँगा कि तमाम जो 9 मई के पीटीआई के वो कारकुनान जो इस साजिश में बेगुनाह थे, शिकार हो गए, हम उन्हें माफ़ी दे दें, आम माफ़ी दे दें इस खुशी में। आपने देखा होगा जब कोई बड़ा दिन होता है तो हम आम माफ़ी जेलों में भी करते हैं, सज़ाएं कम करते हैं। हम अपने इन तमाम कारकुनों को जो पीटीआई के हैं उनको माफ़ी दें, उनको रिहाई दें, क्योंकि हम खुशी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस तंबी के साथ कि आपकी इस बड़ी गलती ने 50 सालों में, चाहे भारत में कोई बड़े से बड़ा वाक़या हुआ हो, बॉम्बे में ताज होटल पर अटैक हो या जितने इल्ज़ामात उन्होंने पाकिस्तान पर लगाए, लेकिन कभी उन्हें पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई थी। उन्होंने नूर खान एयरबेस पे पाकिस्तान की कई तंसीबात पर मिसाइल दागे, सिर्फ इसलिए कि वो ये समझ बैठे थे कि इस सियासी जमात ने इंतशार फैला दिया है, इस सियासी जमात ने लोगों को अपनी अफवाज से बददिल कर दिया है। वो ये समझ बैठे थे कि जब हम हमलावर होंगे तो इस मुल्क में उनका साथ देने वाले उनके लिए आवाज़ें बुलंद करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों ने, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, MQM पाकिस्तान हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, ANP हो, जमात इस्लामी हो, तमाम हमारी मजहबी जमातें, तमाम उलमाए कराम, मैं सबका फ़र्दन भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब ने भारत को एक ही जवाब दिया, और वो ये था कि कलमे के नाम पर बनने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाले इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि रमज़ानुल मुबारक में हमें मिला, हम सब एक कौम हैं, एक पाकिस्तानी हैं, हम में कोई इख्तलाफ नहीं है। जब ये जज्बा और पूरी कौम का जज्बा अफवाज पाकिस्तान और हमारी फोर्सेस के साथ शामिल रहा, तो आप देख लें कि वो जवाब दिया गया कि आज दिन तक उनके दांत खट्टे हुए हैं। मैं अपने तमाम शहीदों की फैमिली से इज़हार हमदर्दी करता हूँ। हमारी अफवाज या एयरफोर्स या सिविलियंस जितने शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए, और इस कौम को फिर जो अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, एक हौसला दिया है, इस खित्ते में आज हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त में कई 100 गुना ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है। आज पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है, और भारतीय मीडिया का और उसके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुंह उल्टा और नीचे हुआ है, क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया। पाकिस्तान
پر الزام لگا کر اس کی تحقیقات کے بجائے اس نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی، جسے دنیا نے دیکھا۔ لیکن ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں، ہم نہ کسی کے جھنڈے کو آگ لگانا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم ہندوستانی قوم کے خلاف ہیں، نہ ہی ہم ان کی فورسز کے خلاف ہیں۔ ہم صرف ایک واحد شخص جو ایک انتہا پسند ہندو مودی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں اور رہیں گے، کیونکہ اس نے ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا، ہماری معصوم بہنوں اور ماؤں کو شہید کیا ہے، جس کا ہم نے ابھی تک حساب نہیں لیا۔ اس نے ہماری مسجدوں کو شہید کیا ہے، غیور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، لیکن ہم نے اس سے نہ مندروں پہ حملہ کر کے بدلہ لیا، نہ ان کے معصوم شہریوں پہ حملہ کر کے اپنا بدلہ لیا ہے۔ ابھی تو ہم نے صرف وہ جواب دیا ہے جو دفاعی جواب تھا، اور الحمدللہ اس کا جواب جس کا آج ہم اظہار تشکر منا رہے ہیں، میں اپنی تمام فورسز کے فاتح سپہ سالاروں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ جو افواج پاکستان کی لیڈرشپ، ہمارے فاتح سپہ سالار جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو، جن کی قائدانہ افواجی صلاحیت نے، ان کے پروفیشنل ہونے پر انہوں نے جو ترتیب پروگرام دیا، جس پر باقی فورسز نے عمل کرتے ہوئے دشمن کو وہ جواب دیا ہے جس کی کوئی مثال، کوئی رید نہیں ملتی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسائے اور دوست ملکوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر چائنا، ترکیہ، آذربائیجان، سعودی عربیہ کا، اور پھر امریکہ کے پریزیڈنٹ کا، کہ انہوں نے ثالثی برابری کی بنیاد پر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ پانی کا معاملہ ہو یا کشمیر کا ایشو ہو، اب اس پر بیٹھ کر برابری کی بنیاد پر بات ہوگی۔ قوم کو اور کشمیری بھائیوں کو اب یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ پاکستان کا ایک ایک شخص اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم اپنے فلسطینی معصوم بھائی اور بہنوں کے ساتھ بھی شریک اور ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم پر، پوری قوم پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اور یہ جو خوشی ہمیں ملی ہے، اس کے بعد ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہمیں اپنی پوری قوم کو اور حکومت کو IMF کے قرضے سے جان چھڑانی ہے۔ آج جس طرح دفاع مضبوط دکھایا گیا ہے بھارتیوں کو، اس طرح جو ہمیں تانے دیے گئے اس دوران کہ یہ IMF سے پیسے مانگتے ہیں، یہ قرض دار ہیں، ہمیں ان تانوں کا جواب اس قرض کو اتار کر دینا ہے۔ اور بحیثیت قوم، میں جانتا ہوں کہ پاکستانی اوورسیز بزنس مین ہو یا پاکستان میں رہنے والا صنعت کار اور تاجر، اسے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت اور ثروت دی ہے کہ وہ اگر اپنی پر آ جائیں تو یہ قرض اتارنا کوئی مشکل اور بڑا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اچھا سر، اس پہ ایک تو یقیناً ہم سب کے لیے خوشی کا مقام ہے، تھوڑا سا ایڈیشن سوال میں یہ کروں گا، کیونکہ آپ لوگ شہری علاقوں کی نمائندگی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین اسمبلی بھی موجود ہیں، کہ شہری علاقوں کے لیے، دیہاتیوں کی شاید آپ کوئی خوشخبری نہ دیں، لیکن شہری علاقوں کے لیے کوئی وفاق سے کوئی چیز آپ نے لی ہو، کیونکہ آپ اتحادی ہیں، یا صوبائی حکومت میں کوئی ان سے کوئی امید آپ کو ہو، اپوزیشن لیڈر بھی ساتھ ہیں، کوئی خوشخبری کراچی والوں کو، حیدرآباد والوں کو، سکھر والوں کو، نواب شاہ والوں کو سنائیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، آپ کی اپنی رائے ہے، مجھے اس کا احترام ہے، لیکن ہم نے کبھی شہری اور دیہی کا فرق نہیں رکھا۔ یہ MQM پاکستان وہ جماعت ہے جس میں سندھی بولنے والے کو MPA بنایا گیا، پنجابی بولنے والے کو سینیٹر بنایا گیا، پختون بولنے والے کو، پشتو بولنے والے کو سینیٹر بنایا گیا۔ ہم نے ایک بلوچ جو کہ لیاری کا رہنے والا تھا اسے MNA بنایا۔ تو یہ دیہی اور شہری کا فرق MQM پاکستان کی نہ لیڈرشپ میں ہے۔ ہم نے ہمیشہ سندھ کے مظلوم
सिंधी भाइयों की भी आवाज़ उठाइए। हम उन वडेरों के ख़िलाफ़ हैं, उस जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं जिसने शहरी इलाकों में रहने वाला, क्या सिंधी भाई नहीं है? हमीद भाई, आपके बच्चे इस शहर कराची में नहीं रहते? पैदा यहाँ अगर सभी कौमियतों के लोग इस मिनी पाकिस्तान, इस शहर कराची में रहते हैं और हम उसका मुकदमा लड़ रहे हैं, चाहे सेंसस हो, चाहे वफाक से पैसे मांगने का हो, या सूबे से या मेयर से इस शहर की या बाकी सिंध के शहरी इलाकों की तरक्की की डिमांड हो, तो ये मैं समझता हूँ कि पूरे सिंध की आवाज़ है। इस सूबे, इस शहर में रहने वाले सभी लोगों की बात है। अगर हम वफाक से बात करते हैं तो इस सूबे के लिए बात करते हैं, इस सूबे के लोगों की बात करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस बजट में भी जो खुशखबरियाँ होंगी उसमें हमारा हिस्सा होगा, और जो मायूसियाँ होंगी उसमें किसका हिस्सा होगा पीपल्स पार्टी वालों मुझे नहीं पता। खुदा मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक है। आज तो उनके खिलाफ करा